احساس مظلومیت کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کچھ ہیں اس کے انٹرنل فیکٹرز، اندرونی عوامل، اور کچھ ہیں اس کے ایکسٹرنل فیکٹرز۔ وکٹم مائنڈ سیٹ کے جو انٹرنل فیکٹرز ہیں وہ زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور وکٹم مائنڈ سیٹ کے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ بھی اگنوریبل نہیں ہیں، وہ بھی کافی اسٹرانگ ہیں، لیکن وہ تعداد میں کافی کم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لمبی لسٹ جو ہے وہ انٹرنل فیکٹرز کی ہے۔ انٹرنل فیکٹرز پہ جب میں نے سوچا تو مجھے 15 فیکٹرز نظر آئے۔ ٹھیک ہے، میں اس کو ذرا کوئکلی لسٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو انٹرنل فیکٹر ہے جو بہت اسٹرانگ ہے، اور جو جتنے شروع میں آ رہے ہیں نا اتنے زیادہ کی فیکٹرز ہیں، اور وہ جیسے سب کچھ سم اپ کر دیتے ہیں، کیسے کسی انسان کے اندر وکٹم مائنڈ سیٹ پیدا ہوتا ہے، کیسے جاتا ہے۔ تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سوچنے کا عمل ہے اس میں موسٹ آف دا ٹائم، یا ہمارے سوچنے کے پروسیس کا بڑا حصہ ایک فریز سے جڑ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے، وہ ہمارے انٹرنل ڈائلاگ میں انٹیگریٹ ہو جاتا ہے، اور وہ جملہ ہے، مجھے کیا نہیں ملا اور میرے ساتھ کیا غلط ہوا۔ یعنی سوچ کا جو عمل ہے وہ اس سوال کے لپیٹ میں آ جاتا ہے، اس سوال کی زد میں آ جاتا ہے، مجھے کیا نہیں ملا اور میرے ساتھ کیا غلط ہوا۔ اگر میں سب سے یہ سوال کروں کہ ایمانداری سے بالکل اپنے آپ کو یہ جائزہ لیں کہ آخری دفعہ یہ کب سوچا کہ مجھے کیا نہیں ملا اور میرے ساتھ کیا غلط ہوا، تو بہت سے لوگوں کو پتہ لگے گا وہ تو تھوڑی دیر پہلے یہی سوچ رہے تھے، وہ تو ابھی میری گفتگو کے دوران یہی سوچنے لگ گئے تھے۔ تو ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، یعنی وہ اس کے اندرونی عوامل کو ہم لسٹ ڈاؤن کر رہے ہیں۔ دوسرا ہے زیادتی کرنے والے کو ایسا کرنے سے نہ روک سکنا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ آسانی سے زیادتی ہو سکتی ہے، آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، آسانی سے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، آسانی سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، آسانی سے ان کو جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کوئی غلط حرکت ہو سکتی ہے۔ پھر وہ اس کو سینس بھی نہیں کرتے، یا سینس کی بات نہیں ہے بلکہ وہ نہ روک سکنا۔ مطلب اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اگر کسی نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے، یا کسی نے مجھے کوئی دبایا جا رہا ہے، تو میں کم از کم اس کو کہہ سکوں کہ بھائی آپ مجھے اس کو پولائٹلی برا مانے بغیر۔ تو دوسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ زیادتی کرنے والے کو ایسا کرنے سے نہ روک سکنا۔ دیکھیے ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہماری اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، نہ اپنے ساتھ زیادتی ہونے دیں۔ یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اپنے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فراست کی وہ سطح چاہتے ہیں جو بار بار دھوکہ نہیں کھا سکے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، اس کو بار بار دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ مطلب وہ بے وقوف نہیں بنتا، اس کی عقل ہے، سمجھ ہے۔ بے وقوف کون لوگ آسانی سے بنتے ہیں؟ دھوکہ کون لوگ آسانی سے کھاتے ہیں؟ جتنا پیپل کانشیسنس زیادہ ہے، جتنا لو آف تھنگز اور لو آف ویلتھ زیادہ ہے، جتنا وانٹ آف فیم زیادہ ہے، اتنا جو ہے وہ یہ مسئلہ زیادہ ہے، عقل جو ہے وہ کام نہیں کرے گی، اور چیزوں کو اللہ کے نور سے دیکھنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ فکر جواب دہی کو نرچر کرنے سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم بصیرت کہتے ہیں۔ تیسرا فیکٹر ہے مشکل حالات کو اس طرح نہیں دیکھنا جیسے کہنا چاہیے۔ یہ بہت کامن ہے کہ مطلب ایک پرابلم آئی ہے، اس پرابلم کو جس طرح دیکھنا چاہیے اس طرح نہیں دیکھ سکتا، مطلب اس طرح نہ دیکھ سکنا۔ جب ہم کسی پرابلم کو یا کسی تکلیف کو اس طرح دیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس طرح خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں، جو کہ مطلب ایمانی تناظر یا رائٹ پرسپیکٹو ہے، تو پھر ہم مطلب اس مسئلے سے باہر نکلنے لگتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ چوتھا فیکٹر ہے مستقل زیادتی سہنا اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو درست تناظر میں نہ دیکھ سکنا۔ اور پھر پانچواں فیکٹر ہے تناظر یا پرسپیکٹو کا بگڑ جانا، مطلب یا پیراڈائم کا بگڑ جانا۔
یعنی رانگ پیراڈائم، رانگ پرسپیکٹو اس کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی ہے، تو اب وہ جو پرابلمس پیدا ہوں گے۔ سکسth فیکٹر ہے اپنی زندگی کی مشکلات کو تو دیکھنا لیکن خیر کو نہ دیکھ سکنا۔ میری لائف میں پرابلمز ہی پرابلمز ہیں یہ تو دیکھنا، یعنی اگر ہم کسی سے پوچھیں یار یہ بتاؤ تمہاری لائف کیسی چل رہی ہے، کیا بتاؤں بس یہ بھی پرابلم وہ بھی پرابلم، تو پرابلم تو نظر آتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی خیر بھی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ 7th پوائنٹ جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ بلکہ بہت ہی بیس مطلب بہت ساری ریزنز کا ریزن بن جاتا ہے۔ یہ جو 7th پوائنٹ میں عرض کر رہا ہوں، عزت نفس اور خود اعتمادی کی کمی، یعنی بعض اوقات لو سیلف اسٹیم ہے اور لو سیلف کانفیڈنس ہے، اور اس کی وجہ سے نیگیٹو سیلف امیج ہے، اور پھر خود سے نا امیدی ہے نا، مطلب اپنے آپ سے جیسے ہیلپ لیس، وہ ہوپ لیسنس ہے، اپنے آپ سے بھی مطلب اپنے آپ سے ہوپ لیس ہے۔ جو وکٹم مائنڈڈنس ہے نا وہ ہیلپ لیسنس ہوپ لیسنس کے ساتھ جڑ گئی ہے، ہیلپ لیسنس سے شروع ہوا تھا، ہوپ لیسنس بھی شامل ہو گئی ہے، تو اب ہوپ لیسنس اور ہیلپ لیسنس دونوں مطلب بالکل جیسے پریویل کر رہی ہیں میرے شعور پر، میرے احساسات پر۔ میں کچھ نہیں کر سکتا اور اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کوئی امید نہیں ہے، اب کچھ نہیں ہوگا، اب تو ایسے ہی بس، اب تو سب، اب بس موت کا انتظار ہے، اس طرح کی باتیں۔ ٹھیک ہے، 8واں پوائنٹ جو ہے وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی کمی، یہ خود احتسابی کی کمی، جس کی ایک وجہ خود اعتمادی کی کمی ہے، اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس سے وابستہ وہ وجوہات جن کا تعلق اپنے عمل سے ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ آپ کسی پرابلم کا شکار ہیں، کوئی مس ہیپ ہوا ہے، کوئی پرابلم آپ کی لائف میں، آپ کی فیملی لائف میں کوئی ایشو ہوا ہے، آپ آفس میں کام کرتے ہیں وہاں کوئی پرابلم ہوا ہے، تو اب وہ جو پرابلم ہوا ہے اس پرابلم کی وہ ریزنز جو آپ کے ایکشن اور آپ کے سیلف سے ریلیٹ کرتی ہیں ان کو اگنور کر دیا جائے، انہیں کاؤنٹ ہی نہ کیا جائے، اور وہ ریزنز جو دوسروں سے متعلق ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لی جائے۔ اچھا دیکھیں، بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے عمل اور اپنی سیلف سے جڑی ہوئی وجوہات کو پہلے بیان کرتا ہے، بھلے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کی بڑی وجہ کوئی اور ہے، لیکن آپ پہلے اپنا قصور، اپنی وجہ، اپنا عمل اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو یہ ایک اور ایسپیکٹ ہے۔ 9th فیکٹر یہ ہے کہ اپنے حالات کا دوسروں سے موازنہ کرتے رہنا، اپنے مالی حالات کا بھی، اپنے ازدواجی حالات کا بھی۔ ان کی تو وائف بھی بڑی قابل ہیں، میری تو وائف بھی ایسی جاہل ہیں، ان کے تو ابا کی بھی اچھی صحت ہے، میرے تو ابا بھی کھانستے رہتے ہیں، ان کے تو بچے بھی بہت سارے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے ہیلدی ہیں، میرا تو ایک ہی بس بیمار رہتا ہے۔ بلکہ یہ اس کو میں نے الٹ کر لیں، کچھ لوگ اس بات پہ پریشان ہوں گے کہ میرے تو بہت سارے ہیں ان کا تو ایک ہے، مطلب وہ جیسے ایک ہونا اچھی بات ہے، مطلب عجیب و غریب سی دماغ بنائے ہوئے ہیں اور وہ مطلب دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کا تو، آپ کے علاقے کا تو موسم بھی بہت اچھا ہے، یہاں تو آپ کو کیا پتا ایسی سڑی بھی لو چلتی رہتی ہے اور ایسی سڑی بھی گرمی پڑتی ہے۔ اس سڑی بھی آپ نے خود بنائی ہے، یہ تو گندم پکانے کے لیے ہوتی ہے، آپ پکتے ہیں یہ آپ کا اختیار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو تربوز اور گندم کے لیے بنائی گئی تھی، آپ کو مطلب آپ نے بھی پکنا شروع کر دیا، دس از اپ ٹو یو۔ ٹھیک ہے، پھر اپنے حالات کا موازنہ، اپنے ان کا تو باس بہت اچھا ہے، میرا تو خراب ہے، ان کا تو کلائنٹ بھی اچھا ہے، ان کا تو بیٹا ان کی بات مانتا ہے، ان کے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں نا، اصل میں میرے تو ہسبینڈ، میں کیا بتاؤں، میرے ہسبینڈ تمہیں کیا پتا، تمہارے تو ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، تمہیں کیا پتا، مجھے پتا ہے نا، کوئی میرے دل سے پوچھے، کوئی مجھ سے پوچھے۔ تو یہ والی بات، جیسے مستقل کمپیریزن، دوسروں کی بیوی کو دیکھ کر اپنی بیوی سے کمپیریزن، دوسروں کے شوہروں کو دیکھ کر اپنے شوہر سے کمپیریزن، دوسرے کے بچے کے ٹیچر کو دیکھ کے اپنے بچے کے ٹیچر سے کمپیریزن، دوسرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اپنے بچے سے کہ میرا بچہ تو ایسے قرآن نہیں پڑھ رہا۔ تو اس آدمی کو نا مطلب یہ آگ میں جل رہا ہے اور آگ جلائے جا رہا ہے، اس کے بارے میں بس میں یہی کہہ سکتا ہوں، اللہ اس کے حال پہ رحم کرے۔ 10th فیکٹر ہے دوسروں کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ ان کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں، یعنی جو مشکل ہے میری لائف میں ہے، لوگ تو سب عیش کر رہے ہیں،
ان کی لائف میں تھوڑی کوئی مشکل ہے. تو ہر آدمی خوش ہے, ہر آدمی عیش کر رہا ہے, میں ہی تکلیف میں ہوں. 11th فیکٹر یہ ہے کہ خود کو مظلوم سمجھنا اور اپنے عمل سے ہونے والی زیادتی سے بے خبر رہنا. یعنی میں تو مظلوم ہوں. اس میں جو بہت نازک نقطہ ہے نا, کہ اگر میں یہ سوال کروں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان ایٹ اے ٹائم مظلوم بھی ہو اور ظالم بھی, یہ بہت اہم اور نازک نقطہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, بہت سے لوگوں نے اپنے ظالم کی یعنی وہ مظلوم ہے لیکن ظالم کی اتنی غیبت کر لی ہے جتنا ظالم کا ظلم نہیں تھا, تو ابھی دوبارہ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہی ہے. تو بس میں کہتا ہوں اتنی کریں جتنا, مطلب یا تو کاؤنٹ مطلب حساب لگا لیں کہ اس نے اتنا ظلم کیا تھا تو بس اتنی ہی کروں میں غیبت, وہ ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑے. یعنی میری طرف سے تو زیادتی نہیں ہو رہی, یہ دیکھنا پڑے گا. بات سمجھ آ رہی؟ میں تو کوئی ایسا عمل نہیں کر رہا. تو اپنے عمل سے بے خبر رہنا, میں بھی تو ظالم ہو سکتا ہوں, کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہوں, ہو سکتا ہے میں کسی اور کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں, اس سے بے خبر رہنا. پھر جو بہت اہم پوائنٹ ہے, یہ 12 پوائنٹ جو ہے, یہ آپ ذرا دیر میں آیا ہے لیکن یہ بہت اہم پوائنٹ ہے وکٹم مائنڈ سیٹ میں, بہت اہم پوائنٹ ہے, اور وہ ہے ایک ایڈکشن ہے, فارم آف ایڈکشن. فارم آف ایڈکشن میں آپ کو بتاتا ہوں. دنیا کا سب سے طاقتور نشہ اور سب سے زیادہ کیا جانے والا نشہ پتہ ہے کون سا؟ اسکرین ایڈکشن سے بھی زیادہ. اپنی مظلومیت کی دکھ بھری داستان سناتے رہنے کا نشہ. اچھا, یہ دکھ بھری داستان سنانے کا بھی نشہ ہے, سننے کا بھی نشہ ہے. ایکسٹرنل فیکٹرز میں نے یہ سننے کا نشہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی آپ کو مل گیا جسے دوسروں کے دکھ سننے, مطلب ویسے ہی کہ یار تم اپنی کہانی سناؤ نا, بڑی اچھی لگتی ہے, سناؤ, مزہ آ رہا ہے, سناتے جاؤ. تو وہ ایسے لوگ گھوم رہے ہیں, تو وہ آپ کو مل گیا, اس نے, آپ کو تو نشہ نہیں تھا, اس نے اتنے شوق سے سنا کہ اب آپ کو بھی شوق سے سنانا آ گیا. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ پوائنٹ نمبر 13 ہے اپنے حقوق کے تحفظ اور اختیارات کے حصول کی فکر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے احساس پر غالب آ جائے. یعنی میرے رائٹس اور میری اتھارٹی یہ مجھے چاہیے, یا اس کی مجھے بہت زیادہ کانشیسنس ہے, اور یہ فکر میری ذمہ داریاں اور میری فرائض کا جو احساس ہے اس پر غالب ہے. ٹھیک ہے. اور پوائنٹ نمبر 14 ہے شکایت کا رویہ فکر جواب دہی پر حاوی رہے. مطلب فکر جواب دہی ہے بندگی کی نفسیات, اور شکایت ہے مطلب ناشکرے کی نفسیات. تو شکایت کا رویہ فکر جواب دہی پر حاوی رہے. اور آخری پوائنٹ ہے معاف نہ کر سکنا, یا پھر معاف کرنے کے باوجود بھلانے کی کوشش نہ کرنا. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. انٹرنل فیکٹرز میری نظر میں جو وکٹم مائنڈ سیٹ کے ہو سکتے ہیں وہ میں نے عرض کی ہے. یعنی آخری پوائنٹ یہ تھا کہ یا تو معاف کرنا مشکل ہے, اور جسے معاف کر دیا ہے اس کی خرابی یا غلطی کو بھلانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. پھر ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں؟ ایکسٹرنل فیکٹرز میں جو ٹاپ موسٹ فیکٹر ہے وہ ہے کہ سیلف رسپیکٹ, کسی کی مطلب کہ یعنی آپ کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ کی گئی, کسی کی عزت نفس کو پامال کیا گیا, یا مس ٹریٹ کیا گیا, برا سلوک ہے, ناروا سلوک ہے, کسی قسم کی زیادتی ہوئی ہے, یہ سب ایک فیکٹر ہے. مطلب زیادتی ہوئی, برا سلوک ہوا, عزت نفس کا خیال نہیں کیا گیا, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اور اس سے دوسرا آدمی, مطلب ظاہر سی بات ہے کہ وہ یعنی یہ ٹریگر بنا. دوسرا پوائنٹ ہے آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. یعنی ایکسٹرنل فیکٹرز کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک تو وہ وکٹم مائنڈ سیٹ تھا جو ہمارے اندر سے پیدا ہو رہا ہے, اور ایک وہ ہے جو باہر سے ہمارے اندر آ رہا ہے. باہر سے ایسے آ رہا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے علم نافع کی محرومی کے ساتھ. یہ بھی بہت نازک نقطہ ہے, اس کی ڈیٹیل میں شاید میں ابھی نہ جا سکوں. یہ جو کاؤنسلنگ ہے نا, اگر علم نافع کے بغیر ہو تو یہ وکٹم مائنڈڈنس یا وکٹم مائنڈ سیٹ سے مطلب مستقل بنیاد پر نہیں نکال سکے گی, جزوی طور پہ نکالے گی, اور اس کی جڑ ختم نہیں ہو سکے گی. یعنی اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ
किसी के साथ हमदर्दी हो लेकिन इल्म नाफे के साथ हो. अब वो उसकी क्या डिटेल्स हैं उसको ये अभी फिलहाल मैं इसको अभी रोकता हूँ. तीसरा पॉइंट है वही कि दूसरे के मसाइल जानने का एक तजस्सुस है कि भाई उसकी लाइफ में अब किसी ने अपने कोई मसला बताया था अपनी बीवी का या अपने शौहर का या अपनी फैमिली का, अपनी सास का, तो अब वो दोबारा मिली हैं तो अब आप दोबारा जानना चाह रही हैं आप कि भाई वो आपने बताया था आपकी सास अब कैसी हैं, आपकी सास अब ठीक हुई, कुछ अभी भी वैसे ही है क्या. अब आपने उन्हें छेड़ा कि वो जरा सा आपको बताएं कि यार पिछली दफा इतना अच्छा लगा था, इतना मजा, टाइम पास हो गया था, 1 घंटे तक हम बैठ के बातें कर रहे थे, बाद में हम लोग इतने करीब आ गए थे कि एक दूसरे को फॉरवर्डेड मैसेजेस भेज रहे थे. ये तो कितनी मतलब कुर्बत की निशानी देखें. तो अब हम दोबारा आप मिली हैं तो अब दोबारा वो सास का तो जिक्र करें ना, आप तो कुछ बता ही नहीं रही हमें. तो अच्छा, तो अब वो जैसे नशा है ना, मतलब वो दोबारा बताए दोबारा, जैसे वो मैं कहता हूँ महफिल खुशगीबती. अच्छा, फिर इसी में एक और चीज है कि जैसे मैं वो वाली बात कर रहा था ना कि इल्म नाफे से महरूमी के साथ, उसको जरा अगर मैं खोलूं थोड़ा सा कि एक अप्रोच है कि आप किसी को अंडरस्टैंड करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं और सिंपैथाइज नहीं करते. दूसरी अप्रोच है कि आप सिंपैथाइज तो करते हैं और अंडरस्टैंड और एक्नॉलेज नहीं करते. तो असल में सिंपैथाइज करना यानी अब जैसे वो किसी पे तरस खाना जो है ना, वो यानी जितना तरस खा रहे हैं उतना नुकसान कर रहे हैं उसका. उसकी जरूरत यह है या आपकी जरूरत यह है कि आपको समझा जाए और आपके महसूसात को समझ के अपने लफ्जों में बयान किया जाए कि अच्छा तुम ये महसूस कर रही हो, अच्छा तुम्हारा दिल इस वजह से उदास है, तुम्हें तकलीफ पहुंची है, तुम्हें ये बात उसकी बुरी लगी, तुम इस वजह से मुश्किल में हो, अच्छा ठीक है, ये तुम्हारी फीलिंग्स हैं, अच्छा ठीक है. इतना किया जाए, उसको अंडरस्टैंड किया जाए, उसको अपने लफ्जों में बयान किया जाए, रिफ्रेज किया जाए. लेकिन उसके साथ तरस खाना, कभी कभी बाज लोग तो ये कर रहे हैं कि उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर रहे और सिंपैथाइज कर रहे हैं. हाय बेचारा, मतलब अभी सिर्फ इतना ही पता चला कि उनके 4 बच्चे हैं, तो ये सुनते ही जबान से निकला हाय बेचारी उसके तो 4 बच्चे हैं. यार तुमने यानी ये डेटा, जैसे ये डेटा बता रहा है कि वो तो मजलूम होगी ना, उसके तो 4 बच्चे हैं, उसकी तो क्या बताऊं, बेचारी के तो 4 बच्चे हैं. मतलब यानी वो मलका है, क्वीन है वो, उसके 4 बच्चे हैं. तुम्हें ये नहीं एहसास हो रहा, तुम मतलब रश करो उसकी इस बात पे, तुम्हारे मतलब उसके 4 बच्चे हैं माशाअल्लाह, तो इस पे मतलब तुम इसको इसको खुश होके देखो. तुम मतलब अभी उसने तो कुछ नहीं बोला कि हाय मैं क्या करूं, मेरे तो 4 बच्चे हैं, क्या करूंगी, मेरी लाइफ कैसी मुश्किल में है, उसने तो नहीं कहा ये. लेकिन आपको ये परेशानी हो गई. अब आप उसके साथ बैठी हैं, आपने कहा तुम्हारी लाइफ में बच्चों के अलावा भी कुछ है, तुम तो बस बच्चों में ही लगी रहती होगी. तो अब आपने कोई ऐसी बात छेड़ी उसको कि अब आपने उसको जैसे मतलब एक अजीब से हाल में कर दिया और बेचारा समझना शुरू किया. मतलब पहले ये तो समझें कि वो मदरहुड को एंजॉय कर रही है, उसके लिए ये एक बड़े एहसास की बात है, वो उसकी अपनी एक बसीरत है, कॉन्फिडेंस है, वो रिलैक्स्ड है, खुश है, और उसके अपने शौहर से अच्छा ताल्लुक है, वो अपनी फैमिली के अंदर एक अच्छा. तो हाय बेचारी. अच्छा, इसी तरह किसी के बारे में पता चला कि फलां के शौहर की जॉब छूट गई, तो अभी सिर्फ ये डेटा ही मिला है, हाय बेचारा, अब जैसे मिले हैं तो तरस खा रहे हैं. अरे भाई, आपको जिसने बताया उसने कहा जॉब छूट गई, उन साहब ने खुद छोड़ी है. वो बहुत दिन से ये चाहते थे कि मैं जॉब छोड़ूं, और वो ये चाह रहे थे कि 6 महीने का ब्रेक लूं, और मुझे कोई जॉब अभी नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा, आई नीड अ ब्रेक ऑफ 6 months. तो अब आपने वैसे ही उनसे मिलके हाय बड़ा अफसोस हुआ. वो कह रहे हैं किस बात का अफसोस, वो आपकी जॉब छूट गई. भाई मैंने खुद छोड़ी है, क्या हो गया आपको, एक्सक्यूज मी. तो मुझ पे तरस मत खाइए. आपने उनको समझा नहीं, आपने उनकी फीलिंग्स को बयान नहीं किया, आपने उन पे तरस खाना शुरू कर दिया. ये बहुत कॉमन है. जैसे आपने देखा कि वो किसी के घर गए, आपको पता चला कि उनके घर तो मतलब दाल चावल पक्के हैं, तो आपने सोचा कि अच्छा वो तो गोश्त नहीं पक्का उनका, तो जरूर गुर्बत होगी. अरे भाई, ये उनकी चॉइस है. दुनिया में बहुत सेंसिबल लोग इख्तियारी तौर पर गोश्त को कम खाते हैं, इसकी वजह गुर्बत नहीं होती. तो ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं, तो आप ऐसे लोगों को समझ लें, मतलब अंडरस्टैंड तो करें कि कौन से लोग हैं ये. बात वाज़ेह हो रही.
بیرونی عوامل میں یہ ایک تھوڑی سی اپروچ بھی اس سے کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہونی چاہیے. اچھا پھر ایک اور بات، جیسے وہ اظہار ہمدردی کا غلط طریقہ یہ بھی ہے، یا کاؤنسلنگ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو، یعنی کاؤنسلی کو کاؤنسلر پہ ڈیپینڈنٹ بنا لیا جائے. تو اب وہ تو مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہے، تو اب میں تھوڑی کچھ کر سکتا ہوں، میں تو تھوڑی، ارے بھائی آپ کو اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے اپنے سوا. آپ کو ٹائم نہیں مل رہا، کوئی بات نہیں. جس سے آپ کو محبت ہے نا، اس کے لیے آپ کی یہ خواہش تو جائز ہے کہ آپ کو اس کا قرب اور اس کو آپ کا قرب نصیب ہو، لیکن یہ خواہش مناسب نہیں ہے کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے اور وہ آپ کے بغیر جی نہ سکے اور وہ آپ کا عادی ہو جائے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہمیں یہ حکمت نصیب فرمائے. اور پھر آخری جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے، جو بہت بڑا فیکٹر ہے ایکسٹرنل فیکٹر، وہ ہے رائٹس کی جو موومنٹس ہیں دنیا بھر میں، حقوق مانگنے کی جو تحریکیں ہیں. مطلب حق، جیسے وہ حق دو، مطلب پوری قوم کے اندر یہ احساس مبتلا کر دیا. اگر ہم پوری پاکستان کو برباد کرنا پوری مسلم امہ کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یا کسی ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یا کسی معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو بس یہ احساس دلائیے کہ تمہیں تمہارے حق نہیں ملے، تم بڑے مظلوم ہو، اور اب مطلب تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ایک احساس مظلومیت پیدا کر دیجیے. ایک احساس مظلومیت جب اپنی انتہا پہ جاتا ہے تو دو قسم کے رویے پیدا ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی بہت ہی زیادہ جیسے سبمسو اور یہ ڈپریسو ایک موڈ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ریٹیلیٹ کرتا ہے آدمی، وہ اس کے اندر ایک انتقام پیدا ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی شروع میں اس پہ بات کی. یعنی دنیا میں بہت سے جرائم کی وجہ بھی یہ بن جاتا ہے. یعنی ایک اب لوگ باہر نکل آئے، آپ سڑکوں پہ آ جائیے. ارے بھائی، آپ کو کس کے دربار میں پہنچنا ہے اور کس کے دربار میں پہنچنے کا احساس دنیا میں ہر انسان کے ساتھ آپ کے معاملے کو ٹھیک کر دے، یہ آپ کو کرنا ہے. تو یہ ابھی اس وقت ہو یہ رہا ہے، جیسے جو رائٹس کی جو موومنٹس ہیں، مطلب میں آپ سے یہ بتاؤں کہ فیمنزم کی جو تحریک ہے، اس نے عورتوں میں جو وکٹم مائنڈ سیٹ پیدا کیا ہے، وہ فیمنزم کی تحریک سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں تھا. اسی طرح جو مطلب تھرو آؤٹ، مطلب شہروں میں ہو رہا ہے، یہ سول رائٹس کی موومنٹس کے یہ نتائج ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے حق نہیں لینے چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اپنے حق لینے کی تو تحریک چلائی ہے. لیکن حقوق کی تو تحریک ہے، فرائض کی کوئی تحریک نہیں. مطلب اب اس سے ایک عجیب سا مزاج پیدا ہوا ہے. اصل میں ہماری ایمانی تناظر میں یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ مطلب جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ مدینہ کی مثالی ریاست کیسے پیدا ہوتی ہے، سارے صحابہ نے حقوق کی تحریک چلائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ ان کو ان کا حق دے دو، اور کفار کو کہا کہ تم حق دیتے ہو نہیں دیتے، سب کے حق دو. تو حقوق مانگ رہے تھے لوگوں سے، یا ہر ایک کو فرائض کی طرف متوجہ کر رہے تھے؟ تو بندگی کی جو تحریک ہے وہ اپنے فرائض کو پہچاننے، فرائض کے لیے جواب دہی کی فکر کرنے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی تحریک ہے. 100% لوگوں میں جب یہ پیدا ہو جاتا ہے، سب کے حقوق خود ہی محفوظ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہر آدمی حق مانگتا ہے تو کوئی اپنا فرض پورا نہیں کرتا اور کسی کو اپنے حقوق نہیں ملتے. مطلب اگر یہ ملتے ہوتے تو آپ کو پتہ لگے گا. آج یعنی آپ صرف اسٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں، ویسٹرن ورلڈ میں، یو ایس کے اندر، یورپ کے اندر، کیا ریپ کے واقعات نہیں ہو رہے؟ کیا لوٹ مار کے واقعات نہیں ہو رہے؟ کیا کرپشن نہیں ہو رہی؟ تو آپ کو پتہ لگے گا بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ انجسٹس ہو رہی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے، یعنی ایک دنیا وہ ہے جہاں زیادتی کرنے کے لیے سسٹم کو ڈاج کرنے کی صلاحیت حاصل کرنی پڑتی ہے. دوسری جگہ وہ ہے دنیا کی جو پاکستان ہے، جہاں زیادتی کرنے کے لیے سسٹم کو ڈاج کرنے کی صلاحیت نہیں درکار. آپ کے پاس لاٹھی ہونی چاہیے، آپ ڈاج کرتے رہیں سسٹم کو ڈاج. یعنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہم صحیح ہوں اس پورے معاملے میں.